کربلا کی جنگ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو جدید عراق کے علاقے دریائے فرات کے قریب لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں حسین ابن علی، ان کا خاندان اور وفادار ساتھی، جن کی کل تعداد 72 تھی، جن کا یزیدی باری برکم فوج کے ہاتھوں قتل عام ہوا۔ اگرچہ یہ جنگ یک طرفہ تھی اور بظاہر نظر آنے والی یزیدی فوج کی فتح پر ختم ہوئی، مگر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو اسلام کے شہداء کے طور پر تو عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ آج تک کربلا کی جنگ اسلامی ورثے کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ ہر مسلمان عاشورہ کے موقع پر اس کی یاد مناتے ہیں، مگر امام حسین نے اس مشکل وقت میں کیا قدم اٹھایا؟ کربلا کی جنگ کی اصل وجہ کیا تھی؟ امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کی اس داستان کو سنتے ہیں جو آج بھی ہمیں حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہے اپریل 680 عیسوی۔ امیر معاویہ کے وصال کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ خلافت پر منتقل ہو گئے اور امام حسین سے بیعت کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی حکومت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یزید نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کو میری بیعت کے لیے کہو۔ ولید بن عتبہ نے ایسا ہی کیا اور امام حسین اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ کیونکہ یزید ایک شرابی تھا، زانی بھی تھا اور ہر طرح کے برے کام کرتا تھا، اس کی سیاسی ناکامیاں اور اخلاقی بدنامیوں نے بہت سے لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ اس وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین نے یزید کی بیعت کی ناکام کوششوں کے بعد مدینہ سے مکہ ہجرت کر لی۔ یزید نے اپنے مخالفین کو زبردستی تسلیم کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین کو خبر ملی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کو اپنا قائد مان رہے ہیں۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے چاہنے والے تھے، محبین تھے۔ کوفہ سے امام حسین کو خط آنے لگے کہ یزید ہم پر زبردستی مسلط ہو گیا ہے، اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم روز محشر اللہ کو بتائیں گے۔ اور خط اتنے آئے کہ 3 بوریاں بھر گئی اور اب آپ کی مجبوری بن چکی تھی کہ آپ کوفہ جائیں اور یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے۔ لیکن مکہ میں موجود صحابہ کرام کی اولادیں امام حسین سے کہنے لگی، کوفہ کے لوگ وہ آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں۔ لوگوں کے اصرار کے بعد امام حسین نے مسلم بن عقیل کو حالات کا اندازہ لگانے کے لیے کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھتیجے تھے اور امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے۔ آپ بہت سمجھدار انسان تھے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ پہلے دن 17,000 بندے نے آپ کی بیعت کی اور دوسرے اور تیسرے دن 40,000 بندہ آپ کی بیعت کر چکا تھا۔ تو کوفہ کے گورنر مسلم بن عقیل کی بہت خدمت کر رہے تھے۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ملی کہ لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہیں تو اس نے کوفہ کے گورنر کو بدل دیا اور اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ بہت ظالم اور بڑا سنگ دل انسان تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا اور گورنر ہاؤس کی چھت سے گرا کر شہید کروا دیا اور لوگوں کے درمیان اپنا خوف پھیلا دیا۔ لیکن اس کی ایک رات پہلے ہی مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، آپ کوفہ آ جائیں۔ یزید نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اپنی فوج کو امام حسین کے خلاف بھیجا۔ یہ تقریباً 22,000 کی فوج تھی۔ یزید خود اس لڑائی میں شامل نہیں تھا بلکہ اس نے فوج کی کمان عبید اللہ ابن زیاد کو سونپ دی تھی۔ 9 ستمبر 680 عیسوی کو سالانہ حج کے ایک دن پہلے امام حسین اور ان کے خاندان کو تقریباً 50 ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ ساری 72 کی تعداد تھی، مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے آپ کو خبر دی کہ کوفہ کے لوگ اب ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن زیاد کے ڈر سے شہر خاموش ہو گیا ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین کے ساتھیوں نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس امید پر کہ ان کی موجودگی بغاوت کو جنم دے گی۔ کوفہ کے راستے میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا یزیدی فوج سے ٹکراؤ ہوا جو امام حسین کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس فوج کا سپہ سالار حر بن یزید تھا جو کہ امام حسین کا حمایتی تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ملی کہ حر بن یزید اہل بیت کی حمایت کر رہے ہیں تو اس نے عمر بن سعد کو مزید 10,000 فوجی دے کر کربلا بھیجا جو کہ بڑا ہی ظالم انسان تھا۔ اب فوجی کمان اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے یزید کے کہنے پر 7 محرم والے دن اہل بیت کا پانی بند کروا دیا۔ عمر بن سعد نے اور لوگ بلوائے جن میں ایک بندہ شمر تھا جو
बड़ा ही जालिम था। वो 9 और 10 की दरमियानी रात को इमाम हुसैन से कहने लगा अब बस हो गया, अब तो यहाँ जैद करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। उमर बिन यजीद ये सब देखकर बोला क्या तुम वाकई इमाम हुसैन से जंग करोगे, अहले बैत से जंग करोगे? और यजीद की फौज को छोड़कर इमाम हुसैन से माफी मांगी और इमाम हुसैन की फौज में आ गया। अब दोनों फरीकीन जंग की तैयारी करने लगे। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को अलग होने का इख्तियार दिया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इमाम हुसैन के पास 40 प्यादा और 32 घुड़सवार थे, लेकिन यजीद की फौज इमाम हुसैन की फौज से बहुत बड़ी थी। 10 अक्टूबर की सुबह लड़ाई शुरू हुई। यजीदी फौज के हमलों के बावजूद हुसैन के जंगजू बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही इनकी तादाद कम होने लगी। यजीदियों ने इमाम हुसैन के कैंप को आग लगा दी, जिससे खैमे जलने लगे और गिराव की हालत पैदा हो गई। दोपहर तक इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए, जिनमें नौजवान लड़के भी शामिल थे। हुसैन के भतीजे कासिम जो कि सिर्फ 16 साल के थे, इमाम हुसैन की बाहों में शहीद हो गए। इमाम हुसैन के 2 बेटे अली असगर और अली अकबर और 6 भाई भी शहीद हो गए। और इमाम हुसैन शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे। इमाम हुसैन को बहुत सारे तीर और शदीद ज़रबे लगी, जिससे आप घोड़े से उतरे और सजदे में गिरे और एक लंबा सजदा किया। आप सजदे की हालत में थे तो बदबख्त शिमर ने आपकी गर्दन पर ज़रब लगाकर आपको शहीद कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के खानदान को कैद करके कूफा और फिर शाम ले जाया गया। वहाँ इनके साथ बदसलूकियाँ की गई और इन्हें कैद में रखा गया। इनके साथ सैयदा ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर अहले बैत के अफराद शामिल थे। यजीद की हुकूमत ने इमाम हुसैन के खानदान को इसी निशाना बनाया ताकि वो लोगों को डरा सके और इनकी हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की बगावत को रोका जा सके। इमाम हुसैन के खानदान की कुर्बानियाँ आज भी याद रखी जाती हैं। हर साल अशूरा के मौका पर दुनिया भर में मुसलमान इनके इन वाक़यात को याद करते हैं और इमाम हुसैन के इनके खानदान की अजीम कुर्बानियों को सराज अकीदत पेश करते हैं।